دوستوں، یہودیوں کی اصل زمین فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہودی مدینہ میں کیسے آئے؟ کیا انہیں ملک بدر کر دیا تھا یا کچھ تلاش کرنے آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، یہودی ایک پیغمبر کی تلاش میں آئے تھے۔ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے ہی پتہ تھا کہ مدینہ اور اس کے آس پاس علاقوں میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی ٹیوب اور میں ہوں وقار خان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرز فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم پھر رہے تھے کہ انہیں وہاں ایک غار دکھا۔ جب وہ اس غار کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں 2 جارز پڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے وہ جارز کھول کر دیکھے تو اس میں پرانے زمانے کے کچھ پیپرز پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسے معمولی پیپر سمجھ کر بازار میں بھیج دیے۔ وہاں سے یہ اسکرولز امریکہ کے کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ لگ گئے۔ اسے پتہ چل گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے سٹائل سے لکھی ہوئی تھی جو آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ نے ان پیپرز کو سب سے پرانے تورات سے کمپیئر کیا تو ان دونوں تورات کا سٹائل بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھا گیا تھا، جب اس کاغذ کی کاربن ڈیٹنگ کرائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 2000 سال پرانا تورات تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2 سال پہلے کا تورات۔ مطلب یہ تورات جو فلسطینی شیپرز کو ملا تھا، یہ دنیا کا سب سے پرانا تورات ہے۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں، لیکن تورات کے بہت سارے پورشن اس میں موجود ہیں۔ ان سکرول کے شروع میں پروفیٹ آئزایہ کا ذکر ہے، جن کو عیسائی اور مسلمان ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ پروفیٹ آئزایہ کا نام تو قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک اسرائیلی روایت ہے، قصص الانبیاء میں موجود ہے، جن کو اسلامک سکولرز ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں۔ اس پیغمبر آئزایہ نے فیوچر کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پیشن گوئی یہ تھی کہ ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کرے گا۔ بخت نصر جو بابل کا بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کے بالکل ہٹلر والی کر دی تھی۔ یہ پیشن گوئی اس تورات سے بھی 3 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا بہت طاقتور بادشاہ تھا، جس کو آج ہم مسلمان ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ یہ تو رہی پہلی پیشن گوئی، لیکن یہودی تورات کی دوسری پیشن گوئی کی وجہ سے مدینہ میں آباد ہوئے تھے، اور یہ پیشن گوئی کچھ ایسی ہے کہ دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور دنیا میں انصاف قائم کروں گا، اور جب تک وہ زمین پر انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں، کیدار خوش ہو جائیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ تو دوستو، اس پروپیسی میں کہا گیا کہ کیدار کے لوگ خوشیاں منائیں۔ تو اب یہ کیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور اس کیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کی نسل سے ہے۔ اور دوسرا ذکر بتوں کا، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بتوں کی سب سے زیادہ پوجا عربی لوگ کرتے تھے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیغمبر عرب میں ہی آئے گا۔ پروفیٹ آئزایہ نے تورات میں تیسرا ذکر یہ کیا ہے کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشی کے نعرے لگائیں، اور سیلا لفظ آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا ہے۔ اب یہ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ تو سیلا مدینہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، اور مسجد نبوی کا سب سے نزدیکی پہاڑ ہے، جو تقریباً 500 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تورات میں انہی سیلا کے لوگوں کو کہا گیا کہ خوشی کے نعرے لگاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ اور یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ پیغمبر مدینہ میں آئے گا، تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں شفٹ ہونے لگے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکے، اور آہستہ آہستہ تعداد بڑھنے لگی اور خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربیوں اور یہودیوں میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ ہمیشہ یہودی عربیوں کو کہا کرتے تھے کہ آج جو تم نے کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ والوں کو جنریشن ٹو جنریشن یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام معصب بن عمیر تھا۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہی وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے ہیں۔
تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے صاف صاف انکار کر لیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے جو تورات میں لکھا تھا وہ بھی ان یہودیوں کی وجہ سے ڈسکور ہوا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک پادری نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ہمیں جانے کی اجازت دے اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا کثرت سے انتظار کریں۔ شکریہ۔